آپ کو بتاؤں حدیث پاک میں آتا ہے کہ کسی نیک کے پیچھے، توجہ کریں، کسی نیک کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھا کر، توجہ آپ کی، حدیث پاک میں آتا ہے کسی نیک بندے، جب بھی دیکھو صف میں لگتے وقت کسی نیک بندے کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھا کرو۔ میرے آقا فرماتے ہیں جب نیک بندہ سجدے سے سر اٹھاتا ہے تو اس کے پیچھے جتنے کھڑے رہتے ہیں اللہ سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اب یہاں سے بات اور پتہ چلی، اگر صف کے اندر ایک بندہ نیک ہے تو وہ جب سر اٹھائے گا تو جتنے سر کے پیچھے ہو گئے سب کی مغفرت۔ اگر کوئی واقعی نیک امام ہو تو پھر اس کے پیچھے پوری جماعت کھڑی ہو تو پھر اس کی ایک جماعت نے پوری جماعت کی مغفرت کروا دی۔ اسی لیے تو ہمارے بزرگ دیکھا کرتے تھے کہ نیک کون سا بندہ ہے، اور کبھی کبھی ایک نیک بندہ، واقعی نیک بندہ، اس کے پیچھے ایک نماز پڑھنا ساری زندگی کی عبادتوں کی قبولیت کی سند بن جایا کرتا ہے۔ اس پر میں اپنی بات ختم کروں۔ آپ جانتے ہیں ایک نام آپ نے سنا ہے، حضرت سیدی سرکار حبیب عجمی رضی اللہ تبارک و تعالی۔ حبیب عجمی پہلی زندگی کچھ اور تھی، میں بیان کر چکا ہوں، اس کو دوبارہ ریپیٹ نہیں کرتا۔ پہلی زندگی کچھ اور تھی۔ امام حسن بصری کے ہاتھ پہ انہوں نے توبہ کی، توبہ کرنے کے بعد اتنے نیک اور اتنے متقی ہوئے۔ یہ بھی بات دیکھنے میں آتی ہے جو گناہوں کی زندگی سے آ کر جب سدھرتے ہیں تو پھر بہت سدھرتے ہیں اور بہت سچے سدھرتے ہیں، کیونکہ ان کو پوری زندگی احساس رہتا ہے اپنے گناہوں کا۔ یہ بات یاد رکھنا، کبھی کبھی جو پیدائشی نیک ہوتے ہیں ان کو کہیں نہ کہیں اپنی نیکیوں کی نزاکت پہ گھمنڈ ہوتا ہے، لیکن جو آتے ہیں بعد میں گناہوں کی زندگی سے، سنورتے ہیں تو پھر بہت سنورتے ہیں، سدھرتے ہیں تو پھر بہت سدھرتے ہیں، پھر انقلاب آتا ہے تو بڑا آتا ہے۔ آپ نہیں دیکھتے جب تک ایمان نہیں لائے تھے بتوں کی محبت میں کٹر تھے فاروق اعظم، لیکن جب ایمان لائے ہیں تو پھر اللہ کی محبت اور توحید کے اندر جو آپ کے جذبات ہیں، پھر قرآن نے اس کی تعریف کی ہے۔ تو بندہ جب پلٹ کر کے آتا ہے تو پھر رنگ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، ہوا کیا؟ حضرت حبیب عجمی زندگی عجیب تھی، جب پلٹے ہیں حسن بصری کے ہاتھ پہ توبہ کی ہے تو پھر اتنے متقی ہوئے ہیں کہ آپ نے کبھی اپنے گھر کی چھت نہیں دیکھی، آپ نے کبھی کسی نامحرم کا چہرہ نہیں دیکھا، اور پھر کبھی آپ کی تہجد فوت نہیں، کبھی تکبیر اولیٰ نہیں چھوٹی۔ ایک مرتبہ امام حسن بصری آ رہے تھے ان سے ملنے کے لیے، مرید سے ملنے کے لیے پیر آ رہا ہے، خلیفہ سے ملنے کے لیے مرشد آ رہا ہے۔ آئے تو دیکھا مغرب کا وقت ہے، آتے آتے ٹائم شروع ہو گیا۔ حبیب عجمی نے اپنی خانقاہ میں اپنی نماز شروع کر دی، جماعت کے ساتھ نماز پڑھا رہے تھے۔ حسن بصری نے دیکھا نماز ہے، دیکھو پھر بات تو بات ہی ہوتی۔ حسن بصری نے سوچا میرا مرید ہے، میرا خلیفہ ہے، میرے ہاتھ پہ توبہ کی ہے، پھر عجمی ہے، تو آپ نے ان کی ابتدا میں نماز نہیں پڑھی، آپ نے نہیں پڑھی۔ پھر آپ نے دوبارہ جب بھی جماعت کی نماز کی جو بھی تفصیلات ہے پھر وہ ہیں، نماز کے بعد پھر ملاقات ہوئی، بات چیت ہوئی، پھر وہ چلے گئے۔ جانے کے بعد خواب میں اسی رات اللہ پاک کا دیدار ہوا۔ کچھ لوگ اس پر بھی باتیں کرتے ہیں اللہ پاک کا دیدار کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم نے کہا ہو سکتا ہے، اہل سنت میں جائز ہے اللہ پاک کا دیدار، اور ادھر کے لوگوں کو تو زیادہ پیٹ دکھی ہوتی ہے اللہ کا دیدار کیسے ہوا ان کے ولیوں کو۔ آپ کے مولانا نے بھی تو لکھا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں اللہ میاں کی گود میں بیٹھا ہوں۔ تو آپ جب گود میں بیٹھتے ہیں تب آپ کو یہ نہیں لگتا کہ کیوں خواب میں دیدار ہوتا نہیں ہوتا؟ جب سنیوں کے بزرگوں کی بات آتی تب آپ کو تکلیف ہوتی، کیسے خواب میں دیکھ سکتے ہیں، کیسے دیکھ سکتے ہیں، کہانی گڑھتے ہو، قصہ گڑھتے ہو۔ ہمیں پتہ ہے کیا ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہے۔ ہمارے امام اہل سنت نے لکھا، امام المتکلمین علامہ نقی علی خان نے لکھا، اسی طریقے سے ہمارے مرشدوں کے مرشد میر عبد الواحد بلگرامی نے لکھا کہ ہمارے بزرگوں کو اللہ کا دیدار خواب میں ہوا، ممکن ہے۔ اب جس طرح ہوا وہ کرانے والا جانے، کرنے والا جانے۔ مکتوبات میں مجدد الفسانی نے لکھا، ساری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کیسے دیدار ہوا، کرنے والے جانے، ابھی تمہیں کیا پڑی اس پر۔ بہرحال تو امام حسن بصری کو اللہ کا دیدار ہوا، جیسا کہ اس کی شان ہے، اللہ نے جیسے کرانا چاہ کرایا، دیدار ہوا۔ تو اللہ سے اس کی مولا میری ایک تمنا ہے کہ جتنی باتیں میں نے کی ہے وہ سب قبول ہو جائے، جتنی عبادتیں اب تک کی وہ سب قبول ہو جائے۔ ارشاد ہوا حسن تجھے میں نے موقع تو دیا تھا لیکن تو نے اس کا فائدہ نہیں اٹھایا۔ کہا مولا وہ موقع کب دیا تھا؟ ارشاد ہوتا ہے آج ہی تو،
مغرب کی نماز حبیب پڑھا رہا تھا، اگر اس کے پیچھے کھڑے ہو جاتے تو جو چاہ رہے ہو تمہاری مراد تمہیں مل جائے۔ اس لیے صف میں بھی کسی نیک کو دیکھا کرو، اور دیکھا کرو امام بھی کوئی نیک ہو، اور یاد رکھنا جو رسول اللہ کا احترام اور تعظیم کرتا ہے اس سے بڑا نیک کون ہو سکتا ہے؟ کیونکہ قرآن کہتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہو وہ دلوں کے تقوی کی وجہ سے ہے۔ تو یہ آیت حج کے موسم کے لیے ہے، یعنی کہ یہ اللہ کی نشانی کون؟ جو قربانی کے جانوروں کا احترام کرے، قرآن کہتا ہے وہ دلوں کے تقوی کی وجہ سے۔ اب بتاؤ جب قربانی کے جانور کا احترام دل کے تقوی کی وجہ سے ہے تو جو اللہ کی سب سے بڑی نشانی محمد الرسول اللہ ہے، جو ان کا احترام سچے دل سے کرے اس کے دل کے تقوی کی کیفیت کیا ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ گفتگو کے درمیان کوئی غلطی تو اللہ تعالی معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔